اب میں تلاوت کلام الہی کے بعد باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے اپنے مہمان مقرر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کافی عرصے کے بعد بھدوہی کی سرزمین پر کسی دعوتی پروگرام، کسی درس کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا آج موقع مل رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا اسباب ہیں۔ یہی وہ بھدوئی ہے جہاں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جب میں نیا فارغ ہوا تھا، دعوت کے میدان میں نیا تھا میں،
ہر مہینے 1-2 چکر میرے لگتے تھے. یہاں کے نوجوانوں میں ایک ایکٹیویٹی تھی. کبھی اس مسجد پر بھی میرا درس ہوا، کبھی ایک مینارہ مسجد پر پروگرام ہو رہے ہیں. پھر سالانہ پروگرام ہوتا تھا فقیر سیٹ کے احاطے میں. نئی بازار میں سالانہ پروگرام ہوتے تھے. مہینوں کے دروس ہوتے تھے مختلف مسجدوں پر. مجھے نہیں معلوم کہ کیوں یہ ساری چیزیں ٹھپ ہو گئیں، کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں، اللہ بہتر جانے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جمود کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہے. سمندر کی سطح کا جو سکوت ہے اس میں تھوڑی سی جنبش آئی ہے، تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس بھدوئی شہر کی دعوتی میدان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو جذبہ تھا ہمارے نوجوانوں کا، یہاں جو توحید و سنت کی دعوت کا جو کام ہوتا تھا، اللہ اس کو پھر سے ہم سب کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیام محمد ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت بھی بہت سارے کام ہوئے، کتابیں چھپی، پروگرامز ہوئے. یہ ادارہ بھی بدوئی کا ایک نمائندہ ادارہ تھا. اللہ اس ادارے کو بھی پھر سے ہمیں اثر نو اس کو زندہ کرنے کی اور اس کو ایکٹیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں. ان چاروں باتوں کو ہمیں بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آیت ہے 4 باتیں. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے. موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت آنی ہے. اور یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ذائقۃ الموت، عربی میں کہتے ہیں ذاق یذوق کے معنی کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا، کسی چیز کو چکھنا. اللہ نے یہ نہیں کہا سب کو مرنا ہے، اللہ نے کہا موت کو ٹیسٹ کرنا ہے، موت کو چکھنا ہے. گویا موت ایک کڑوا پیالہ ہے جس کو کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. اللہ کے پیارے نبی صحیح بخاری کے ایک حدیث میں کہتے ہیں آدم کا بیٹا بوڑھا ہوتا ہے مگر 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک مال کی محبت، ایک زندگی کی محبت. اور تھوڑی زندگی مل جائے، کچھ اور سال میں دنیا میں رہ لیں. انسان کو زندگی بہت پیاری ہوتی، کوئی مرنا نہیں چاہتا. اور جس کو یہ پتہ لگ جائے کہ تم مرو گے، کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تم 1 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتے، وہ بیچارہ 15 ہی دن میں چلا جاتا ہے. وہ سن کر کے آدھا مر جاتا ہے. ہماری زندگی ہمیں امید دلاتی ہے، موت ہمیں مایوس کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اللہ نے بندے کو نہیں بتایا تیری موت کب آئے گی، صرف اللہ کو بتایا. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کب اور کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو. تو موت ایک کڑوا پیالہ ہے، کوئی پینا نہیں چاہتا. اور موت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے. موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے. موت یہ بتاتی ہے کہ تو بہت طاقتور ہے لیکن یہاں آگے تو کمزور ہو گیا. تیرے پاس بہت دولت ہے، تو موت سے نہیں بچ سکتا. دنیا آج کہاں پہنچ گئی؟ انسان چاند پر پہنچ گیا. میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر گئی، مگر آج بھی ایک ایسا اسٹیج آتا ہے زندگی میں جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب ان کو دوا کی نہیں، ان کو دعا کی ضرورت ہے. انسان مجبور ہے موت کے آگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. میرے بندو یاد کرو جب تمہاری موت کا ٹائم قریب آتا ہے اور جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو باپ دنیا سے جا رہا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. ماں کی روح اس کے بدن سے نکل رہی ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. چہیتی بیوی کے سامنے شوہر جا رہا ہے، بیوی کچھ نہیں کر سکتی. شوہر کے سامنے بیوی دم توڑ رہی ہے، بیوی کچھ نہیں کر سکتی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میرے بندو تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب تو ہم ہیں. اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ اس بندے سے تم سے زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین. میرے بندو اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تم اللہ کو نہیں مانتے، تم اپنے رب کو نہیں مانتے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. تو میرے بندے ذرا اس مرنے والے کو تو موت سے بچا کر کے دکھا دے، تو اس کی روح کو لوٹا کر کے دکھا دے، تو اس کی زندگی کو لوٹا کر کے دکھا دے. یہ وہ موڑ ہے انسان کا جہاں انسان بے بس ہے، کمزور ہے. انسانوں کی سب سے بہترین قسم نبیوں کی ہوتی ہے. بھئی اللہ کے انسانوں میں اللہ کے نبیوں سے بڑا تو کسی کا درجہ نہیں ہے، مگر اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی. وہ بھی اپنی موت کا علم ان کو پہلے سے نہیں تھا. سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو کتنا پاور دیا تھا. بڑے بڑے جنات ان کے قبضے میں تھے اور ان کے حکم سے بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے ہیں، ان کے آرڈر کے مطابق جنات بیت المقدس کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں، بیت المقدس کی ڈیزائن بنا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنی چھڑی کے سہارے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. اسی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے. حضرت سلیمان کھڑے کھڑے اللہ کو پیارے ہو گئے اور جنات ان کے آرڈر کو فالو کیے چلے جا رہے ہیں. جنات کو یہ پتہ بھی نہیں کہ سامنے وہ چھڑی لے کر کے جو انسان کھڑا ہے اب وہ زندہ نہیں ہے، اس کو موت آ چکی ہے. اللہ نے فرمایا فما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتا. جب سلیمان کا انتقال ہو گیا، سلیمان کی موت کا پتہ ان جنات کو کیسے پتہ لگا؟ ان کو جب حضرت سلیمان کی لکڑی کو گھن لگ گیا، دیمک لگ گیا اور لکڑی گل گئی اور سلیمان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، تب جنات کو پتہ لگا کہ ہم تو اتنا بھی علم نہیں رکھتے کہ سامنے والا زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو گیا. موت ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے اس کا علم انسان کو نہیں دیا. موت آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتی، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں آ سکتی، اور کب آئے گی آپ کو نہیں پتا، اور جب آئے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو، آپ کا بیٹا ابراہیم دودھ پیتا بچہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے کی خواہش بھی آپ کو تھی، لیکن اللہ کی حکمت اپنی جگہ تھی. اللہ نے آپ کو جتنے بھی بیٹے دیے، قاسم پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. ابراہیم ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں بھیجا گیا، دیہات کی آب و ہوا میں، تاکہ بچہ مضبوط ہو جائے. دیہات میں رہ کر کے پلے بڑے، وہاں دودھ پیے دائی کا، انا کا. ابراہیم بیمار ہیں، اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے. بیٹے کی باڈی کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا،
بخاری کے الفاظ ہیں فکانت نفسہ تقاکو، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، بچے کا دم اکھڑ رہا تھا، بچہ دم توڑ رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اور بچے کی روح اس کے بدن سے نکل رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، میری آنکھوں سے آنسو ضرور بہ رہے ہیں، میرا دل ضرور غمگین ہے، لیکن آج محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے، غمگین ہے، افسوس ہے، صدمے میں ہے، مگر کچھ کر نہیں سکتے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی، کل ہماری باری۔ اللہ نے موت کا ایک ایسا نظام رکھا ہے، انسان کو اس کی حقیقت، میرے بھائی اگر آدمی صرف موت پر غور کرے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے انسان کے۔ آج تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم نے تو کورونا جیسی مصیبت دیکھی ہے، ہم نے تو وہ حالات دیکھے ہیں کہ صاحب قبرستان میں لائن لگی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں جلانے کے لیے شمشان میں لائن لگی ہے، اتنی موتیں ہوئی تھی اس دور میں، لیکن ہمیں عبرت حاصل نہیں۔ صحابہ تو ایک جنازے کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہیں، صحابہ بھی خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، ہزاروں قطار آپ رونے لگتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم کو جانا ہے، یہ منظر تم کو دیکھنا ہے، یہ حالات تم کو فیس کرنے، تم اس کی تیاری کرو۔ اس کی تیاری ہم نہیں کرتے۔ موت کی کون تیاری کرتا ہے؟ زندگی کے لوگ تیاری کرتے ہیں، ہماری ساری پلاننگ زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ 60 سال بعد کیا کریں گے، بچے جوانی میں کیا کریں گے، بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، ہم تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ موت کے بعد کی کون پلاننگ کرتا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے، جینیس کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَهُ، اور موت کے بعد کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا وہ سب سے عقل مند ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں پہلی حقیقت بتائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، جب ہر نفس کو مرنا ہے تو ظاہر ہے اچھے کو بھی مرنا ہے، برے کو بھی مرنا ہے، ایماندار کو بھی مرنا ہے، بے ایمان کو بھی مرنا ہے، سچے کو بھی مرنا ہے، جھوٹے کو بھی مرنا ہے، موحد کو بھی مرنا ہے، مشرک کو بھی مرنا ہے، مومن کو بھی مرنا ہے، کافر کو بھی مرنا ہے۔ تو اے اللہ جب سب کو مرنا ہے تو ہم تو اس دنیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں ایماندار بیچارہ پریشان ہے اور بے ایمان عیش کر رہا ہے، مومن مصیبتوں میں ہے اور کافر داد عیش دے رہا ہے۔ تو اے اللہ تو تو احکم الحاکمین ہے، تو تو انصاف کرنے والا ہے، تیرا انصاف کہاں گیا؟ مر تو دونوں گئے، نہ مومن کو اس کے عمل کا بدلہ ملا، نہ کافر کو اس کے جرم کی سزا ملی، نہ سچے کو سچائی کا پھل ملا، نہ جھوٹے کو جھوٹ کی سزا ملی، نہ ایماندار کو ایمانداری کا پھل ملا، نہ بے ایمان کو بے ایمانی کی سزا ملی۔ اللہ نے کہا موت آئی ہے، کام ختم نہیں ہوا ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور میرے بندو کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ موت آ گئی تو کام ختم ہو گیا. قیامت کا دن آئے گا, اللہ کی بارگاہ میں تم کو حساب دینا پڑے گا, اور ایک ایک عمل کا پورا پورا تم کو بدلہ دیا جائے گا. وہاں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہے وہ سامنے دیکھ لو گے, ذرہ برابر تم نے گناہ کیا ہے اس کو بھی سامنے دیکھ لو گے, سامنے ہوگا سب. ترازو ہوگا اللہ کے جس کو میزان کہتے ہیں. اللہ اکبر, وہ میزان کیسا ہوگا ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا ترازو کیسا ہوگا. دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے جویلر کا, سونار کا. سونار کا ترازو جو ہے اس پہ تو عورتوں کی ناک کی نتھیا بھی رکھ دو تو بتا دے گا کہ کتنے ملی گرام کی. جانتے ہو اللہ کا ترازو کیسا ہے؟ ہائے ہائے, اللہ کا ترازو کیسا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے اندر, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا, اس انصاف کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور میرے بندو تمہارا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. جب ہم تمہارا حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. اللہ حساب لے گا تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور جانتے ہو صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث امام بخاری جو لائے ہیں وہ اسی میزان کے بارے میں, ترازو کے بارے میں. اس میں بھی بڑا گہرا نکتہ ہے کہ امام بخاری آخری حدیث یہ کیوں لائے. چلیے پہلے آخری حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. صحیح بخاری کی آخری حدیث, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پر ترازو پر بہت بھاری ہوں گے. کون سے 2 کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے اللہ کے ترازو پر بہت بھاری ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کے سب سے لاسٹ میں کیوں لائے؟ اور بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے کے سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو ثواب ملے گا. پہلی حدیث نیت پر اور دوسری آخری حدیث ترازو پر, میزان پر. کیا کہنا چاہتے ہیں امام بخاری؟ کہنا یہ چاہتے ہیں عمل کی بنیاد ہوتی ہے نیت اور عمل کا خاتمہ ہوتا ہے میزان پر. عمل اللہ تعالیٰ کہ آپ کا عمل کاؤنٹ ہوگا آپ کی نیت کے حساب سے, اور آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے کیا ویلو رکھتا ہے یہ پتہ لگے گا قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر. اسی لیے امام بخاری ترازو والی حدیث کو آخر میں لائے ہیں اور یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اللہ کے ہاں جب ہمارے عمل کو تولا جائے تو ہماری نیکیاں وزنی ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے. تو اللہ کے ہاں ناانصافی نہیں ہوتی. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اب سوال تیسرا پیدا ہوا کہ اے اللہ
جب کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں اچھے کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برے کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، تو اے اللہ کل قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا، وہاں فیل کون ہوگا اور پاس کون ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی، فرمایا فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کا معیار اللہ کے یہی ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب۔ ہمارے اور آپ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس دنیا کی دولت ہو، دنیا کا مکان، بہترین مکان ہو، عالی شان بنگلہ ہو، جس کا لمبا چوڑا کاروبار ہو، جس کی کروڑوں کی دولت ہو، جس کا خوشحال گھر ہو، ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کو پتہ ہے کہ جنت میں چلے جانا اور جہنم سے بچ جانا یہ کامیابی ہے، تو پھر لوگ کیوں نہیں جہنم سے بچنے کی تیاری کرتے؟ لوگ کیوں نہیں جنت میں جانے کی تیاری کرتے؟ لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں؟ اللہ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی کیوں ایسا ہوتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے 4 باتیں بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو جس دنیا کی زندگی میں تم پڑھ کر کے آخرت کو بھول کر کے بیٹھے ہو، جس دنیا کی رونق میں اور چمک دمک میں تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے باز ہے۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تمہارے ساتھ کیسے کرے گی؟ کس کے ساتھ وفا کی ہے دنیا؟ کیا فرعون کے ساتھ وفا کی؟ کیا قارون کے ساتھ وفا کی؟ کیا شداد کے ساتھ وفا کی؟ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میرے بھائی، دنیا دھوکے کی چیز ہے، دھوکے باز ہے یہ دنیا۔ جن کو ناچتا اپنی دولت پر، دنیا نے دھول چٹا دی ان کو۔ جن کو ناچتا اپنی حکومت پر، دنیا نے ان کو ناکو چنے چپوا دی۔ فرعون تھا، بہت بڑا ظالم تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، بڑے فخر سے کہتا تھا ہٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ تو مجھ سے بات کرتا ہے، یہ دیکھ میری حکومت کو دیکھ، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ندیاں بہتی ہیں، میں مصر کا بادشاہ ہوں، آئی ایم کنگ آف ایجپٹ، میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے اپنی ندیوں پہ ناز ہے، اپنے دریاؤں پہ ناز ہے، تجھے اسی ندی میں ڈوبو ڈوبو کر کے ماریں گے۔ اور جب فرعون ڈوب گیا تو اللہ نے نقشہ کھینچا سورۃ دخان کے اندر، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ میرے بندو ذرا فرعون کو دیکھو، فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا ہے، کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا ہے، کتنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر کے گیا ہے۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، آج فرعون کے محل میں ہم نے دوسروں کو بسا دیا، آج فرعون کے باغات میں ہم نے دوسروں کو بسا دیا، ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ حرام کی کمائی کے ذریعے انسان مکان بناتا ہے، بے ایمانی کر کے انسان کروڑوں بینک بیلنس اکٹھا کرتا ہے، کس کے کام آتا ہے بھائی؟ سب چھوڑ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا من جانا۔ فرعون سب چھوڑ کے گیا، اور آخری بات جو اللہ نے کہی نا فرعون کے بارے میں، وہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، جب فرعون دنیا سے گیا تو نہ زمین اس کے اوپر روئی، نہ آسمان اس کے اوپر رویا، نہ آسمان نے آنسو بہائے نہ زمین نے آنسو بہائے۔ جب مومن مرتا ہے تو زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اللہ کے نیک بندے روتے ہیں، اور جب فاسق و فاجر مرتا ہے، بدکار مرتا ہے، اللہ کا نافرمان مرتا ہے، تو زمین سکون کی سانس لیتی ہے، آسمان راحت کی سانس لیتا ہے۔ اللہ نے کہا فرعون مر گیا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے میرے بھائی،
کبھی آپ سوچیے، موت کے بارے میں سوچیے، انسان مرتا ہے سب چھوڑ کے جاتا ہے، کتنے خواب دیکھتا ہے انسان۔ ہماری والدہ تھی، حج کی خواہش تھی، 2019 میں ہم لوگوں نے حج کا فارم بھرا اور اسی سال کورونا کا معاملہ آ گیا، حج کا معاملہ کینسل ہو گیا، اور پھر 2020 میں تو چل ہی رہا تھا یہ سب معاملہ، اس کے بعد 2020 میں نومبر میں انتقال ہو گیا۔ خواہشات تھیں، حج کرنے کا ارادہ تھا، پلان تھا، حج کا فارم بھر دیا گیا، نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت سارے کام ٹال دیتے ہیں، خاص طور سے نیکی کے کام ٹال دیتے ہیں، کر لیں گے۔ نماز کی، ابھی نماز ہمارے کتنے نوجوان ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیا سوچتے ہیں ایک وقت آئے گا جب ہم عبادت میں ٹائم دیں گے، ابھی تو موج مستی کا دن ہے۔ کیا گارنٹی ہے میرے بھائی، کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس عمر کو پہنچیں گے جس عمر کے آپ انتظار میں بیٹھے؟ کتنے لوگ ترستے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، نہیں سر جھکا پاتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو اللہ نے محروم کر دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکا سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ صحت مند ہیں، صحیح سلامت ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکہ دے دے گی۔ اس دنیا کے چکر میں پڑ کے آپ اللہ کو بھولے ہیں، آخرت کو بھولے ہیں، جنت کو بھولے ہیں، جہنم کو بھولیں، یہ دنیا آپ کو ایک دن تباہ کر دے گی۔ تو آج اس آیت میں جو 4 باتیں اللہ نے بیان کی، اس میں ہم جس بات پر تھوڑی بہت روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہنم کیا ہے۔ وہ جہنم جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، وہ جہنم جس سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے، دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ جہنم کیا ہے؟ آئیے قرآن کا 30واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ نبا کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کیسی ہے۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، جہنم از ویٹنگ، جہنم انتظار میں بیٹھی، طاق میں بیٹھی۔ جانتے ہو شکاری جب شکار کرنے جاتا ہے تو وہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے۔ گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسی جگہ چھپ کر کے بیٹھتا ہے کہ شکار کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکے، اور جیسے ہی شکار آئے میں شکار کروں، اس کو کہتے گھات، اردو میں کہتے گھات، عربی میں کہتے مرصاد۔ اللہ نے کہا جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی، جہنم از واچنگ اینڈ ویٹنگ فار یو، جہنم انتظار کر رہی ہے کہ تم آؤ۔ اور صحیح بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اور جہنم آپس میں بحث کرتی ہیں، تو جنت کیا کہتی ہے کہ اے اللہ میرے اندر تو سب کمزور قسم کے لوگ آ رہے ہیں، مسکین لوگ، غریب لوگ، کمزور لوگ آ رہے ہیں، اور جہنم کہتی ہے اوسرت بالمتکبرین، بڑے بڑے گھمنڈی، بڑے بڑے متکبر، فرعون، قارون، نمرود، یہ سب تو میرے اندر آ رہے ہیں۔ تو جہنم فخر کرے گی میرے اندر بڑے بڑے متکبر لوگ آ رہے ہیں، اور جنت کہے گی میرے اندر کمزور لوگ آ رہے ہیں۔ تو اللہ جنت سے کہے گا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہتا ہوں اپنا کرم کرتا ہوں۔ اور جہنم سے اللہ کہے گا تو میرا عذاب ہے، اور جس کے اوپر میں چاہتا ہوں اپنا عذاب نازل کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا جہنم گھات لگا کے بیٹھے، للطاغین مآبا،
اور یہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ ایک لمبے پیریڈ تک اس میں رہیں گے۔ اگر وہ مشرک ہیں، اگر وہ کافر ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اگر اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں لیکن گنہگار ہیں، وہ بھی اپنے گناہوں کے حساب سے ایک لمبے پیریڈ تک رہیں گے، جہنم میں رہیں گے لمبے پیریڈ تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی گرمی میں، جہنم کی آگ میں نہ تو ان کو پانی ملے گا نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی۔ گرمی میں انسان کو سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی مل جائے۔ سخت گرمی لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، آپ کو سب سے زیادہ کھانا نہیں چاہیے، آپ کو طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، ایک گرمی کے سخت گرمی کے موسم میں جب حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہو، اس وقت سب سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی سے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور گرمی کے موسم میں سخت دھوپ میں ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا جہنم میں پانی نہیں ملے گا، ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ اور مواد ہوگا، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی۔ الا حمیما وغساقا، ان کو کھانے کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ جزاء وفاقا، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ جلے گی کس چیز سے؟ پیٹرول سے جلے گی؟ ڈیزل سے جلے گی؟ کس چیز سے جلے گی؟ اللہ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی کوئی آگ ایسی نہیں ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یہ یونیک آگ ہے، یہ اللہ کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ سے ہم ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے، کسی مکان میں شارٹ سرکٹ ہو جائے، کسی مکان میں آگ لگ جائے، ذرا آپ مرنے والوں کی لاشیں دیکھیے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو جلی ہوئی لاش دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں رہے۔ سوچو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جہنم کی آگ میں جو جلے گا اس کا کیا عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، وہ آگ تمہاری آگ کے جیسی نہیں ہوگی۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے چوکیدار، اس جہنم کے کیئر ٹیکر، اس کی نگرانی کرنے والے بڑے سخت قسم کے، بڑے ہارڈ قسم کے اور بڑے روڈ قسم کے فرشتے ہوں گے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے ان کو آرڈر دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ ہوگی، اس سے زیادہ خطرناک۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا نارکم ھذہ جزء من 69 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول ان کانت لکافیتن، جلانے کے لیے تو دنیا ہی کی آگ کافی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ اس سے بھی 69 گنا زیادہ خطرناک۔ ہم اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ایک آگ کی چنگاری میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے بچے کو ایک کھروچ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو اپنے اور اپنے پریوار سے محبت نہیں، اپنی ذات سے محبت نہیں، اپنے پریوار سے محبت نہیں؟ ہم دنیا کی آگ سے اپنے اور اپنے بچوں کو بچانے کی دنیا بھر کی کوشش کرتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ ایسی ہوگی، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، اسمع وجبتن، دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اتدرون ما ھذا، پتہ ہے یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک پتھر کی آواز ہے جس کو جہنم میں ڈالا گیا تھا منذ 70 خریفاً، 70 سال پہلے، آج جا کر کے وہ جہنم کی سطح میں پہنچا ہے، جہنم کی گہرائی میں، جہنم کے یعنی بالکل اس کے نچلے درجے میں آج جا کر کے وہ پتھر پہنچا ہے۔ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک پتھر اگر اس میں ڈالا جائے تو 70 سال بعد اس کی تہ تک پہنچتا ہے۔ اور جانتے ہو جہنم سانس بھی لیتی ہے، اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سردی کی شدت بھی جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس اس کو انکار کرے گی، میڈیکل سائنس اس کو نہیں مانے گی، اور سائنس کے حساب سے سردی اور گرمی کا یہ سبب نہیں ہے، مگر ہم اور آپ سائنس پر ایمان نہیں لائے۔ سائنس کا علم انسان کا علم ہے، انسان کا بنایا ہوا علم ہے، وہ آج کسی نظریے کو صحیح کہتا ہے، کل غلط کہہ سکتا ہے، مگر قرآن اور حدیث کل بھی صحیح تھے، آج بھی صحیح ہیں، اور قیامت تک صحیح رہیں گے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جہنم سانس لیتی ہے 2 مرتبہ، اور ایک مرتبہ جب وہ سانس لیتی ہے تو گرمی اپنے شباب پر ہوتی ہے، اور جب دوسری مرتبہ سانس لیتی ہے تو سردی اپنے شباب پر۔ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کر کے پھنکار بھی مارے گی، ہانپے گی، آوازیں آئیں گی اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 29ویں پارے میں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب جہنم کے اندر کوئی جہنمیوں کی فوج جائے گی، پہلے تو جہنم دور سے ان کو دیکھے گی، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ جہنم کے پھنکارنے کی آواز سنیں گے، جہنم ہانپے گی، جہنم پھنکارے گی، جہنم جوش مارے گی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم مارے غیظ و غضب کے پھٹ جائے، اتنے غصے میں ہوگی ایسا لگے گا کہ پھٹ جائے گی۔ جہنم کو غصہ بھی آتا ہے، اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی هَلْ مِن مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ جہنم بھرے گی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آخر میں جہنم پھل ہو جائے گی اور اس کے باوجود وہ کہے گی هَلْ مِن مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھے گا جہنم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا۔ اب اللہ کا قدم کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق جیسے اس کی ذات ہے، اس کی ذات کے لائق اس کا قدم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم جہنم کے اندر رکھے گا، اور اس کے بعد جہنم کہے گی قط قط، بس بس بس۔ تو جہنم یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بس جہنم ایک جگہ ہے، ایک گھر ہے۔ جہنم کی بہت ساری اسپیشلٹیز ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ جہنم بات بھی کرتی ہے۔ دنیا میں ایک گھوڑے کو لگام پہنانے کے لیے ایک لگام کافی ہوتی ہے، جہنم جب قیامت کے دن آئے گی اس کو 70,000 لگامیں پہنائی جائیں گی۔ جب قیامت کے دن جہنم آئے گی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اور جہنم کو دیکھنے کے بعد انسان کہے گا اے اللہ آج مجھے سب باتیں یاد آ رہی ہیں, اے اللہ آج تیرا قرآن مجھے یاد آ رہا ہے, آج تیرے نبی کی حدیثیں مجھے یاد آ رہی ہیں, آج مجھے اپنا انجام یاد آ رہا ہے. اللہ فرمائے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ. آج یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی 70,000 لگامیں اس کو پہنائی جائیں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. یہ ہوگی جہنم. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ جنتیوں کا منظر ان کے سامنے رکھا جائے گا. حالانکہ جنت اور جہنم دونوں الگ الگ جگہ ہے, ایسا نہیں آمنے سامنے. جہنم جو ہے وہ بالکل لوور میں ہے, زمین کے بالکل نیچے ہوگی, اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگی, اونچائی پر ہوگی, بلندی پر ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا منظر رکھے گا کہ جہنمیوں کو جنتیوں کی ساری نعمتیں نظر آئیں گی. جہنمی دیکھیں گے کہ جنتی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موج مستی کر رہے ہیں. بھئی آپ جب دکھ میں ہو نا تو دوسروں کا سکھ آپ کو بہت برا لگتا ہے. انسان جب خود دکھ میں ہوتا ہے نا, دوسروں کا دکھ دیکھ کر کے اسے اپنا دکھ ہلکا لگنے لگتا ہے, اور جب ہم دکھ میں ہوں اور دوسروں کا سکھ ہمارے سامنے ہو تو ہمیں اور تکلیف ہونے لگتی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر. جہنمیوں کو فزیکلی جو ٹارچر ہوگا وہ تو ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ سائیکولوجیکل اور مینٹلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تکلیف میں ڈالے گا. جہنمی دیکھیں گے جنت ہمارے سامنے اور جنتی طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں, اور ہم پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں تم کو اللہ نے جو پانی دیا ہے, جو روزی دی ہے, جو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں, اس میں سے تھوڑا سا ہم کو بھی کھلا دو, پلا دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو جہنمی کہیں گے معاف کرنا میرے جنتی کہیں گے معاف کرنا ہمارے جہنمی بھائیوں, اللہ نے جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں. ہم چاہ کر کے بھی تم کو جنت کا پانی نہیں پلا سکتے, ہم چاہ کر کے بھی تم کو جنت کی نعمتیں نہیں دے سکتے. اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی اپنا ہو اور ہم جنت میں جائیں اور وہ جہنم میں جائے, اور یہ جو منظر ہوگا درد کا میرے بھائی, وہ سوچو کتنا تکلیف کا منظر ہوگا. اللہ کے نبی جنت میں ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب جہنم میں ہیں. ابراہیم جنت میں ہیں, باپ آزر جہنم میں ہیں. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اگر ہمارے والدین توحید پر ہیں, ہمارے ماں باپ توحید پر ہیں, ہمارے بھائی ہمارے بال بچے توحید پر, یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ذرا ان کے بارے میں سوچو. ایسے لوگ جب مجھ سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ذرا میرے والدین کے حق میں دعا کیجیے. سچ بتاؤں ان کی آنکھوں میں بڑا درد محسوس ہوتا ہے. ان کے دل کو یہ بات کچوٹتی ہے کہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا, میں اپنی ماں کے لیے جنت نہیں مانگ سکتا اللہ سے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر اللہ نے ہمارے ماں باپ کو توحید کی دولت دی. سوچو میرے بھائیوں کہ جنتی چاہ کر کے بھی جہنمیوں کو وہ نعمتیں نہیں دے سکتے. کہیں گے نہیں اللہ نے حرام کیے تمہارے اوپر, ہم نہیں دے سکتے. جہنم میں ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جہنمی جہنم کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور موت کی آرزو کریں گے. اللہ نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی پکاریں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا فیصلہ کر دے, ہمارا کام تمام کر دے, ہمیں موت دے دے. تو فرشتے جواب دیں گے قال انکم ماکثون, اے جہنمیوں تم کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے, موت نہیں آئے گی وہاں پہ. ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے,
تو جنت اور جہنم کے بیچ میں کھمبا ہوگا، ایک پلر ہوگا، ستون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو لائے گا، اور ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ دمبے کی شکل میں لائے گا اور پکارے گا اے جنتیو. جنتی ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کون سا آرڈر آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو جنت سے نکال دیا جائے. تو جنتی ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے، کیا بات ہے. پھر اللہ پکارے گا اے جہنمیوں، تو جہنمی خوش ہو کر کے جھانکیں گے کہ لگ رہا ہے کہ ہماری رہائی کا آرڈر آ گیا، ہمارے نکلنے کا آرڈر آ گیا. اللہ پوچھے گا اتعرفون ھذا، پہچانتے ہو اس کو؟ کہیں گے ہاں ہاں، ھذا الموت الذی وکلنا بنا، یہ موت ہے، اس کو پہچانتے ہیں ہم. جنتی بھی پہچان لیں گے، جہنمی بھی پہچان لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو یہ موت ہے. فیسجؤ فیذبح، اس کو لٹایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی. اس کے بعد اعلان کیا جائے گا خلود لا موتا، خلود لا موتا. اے جنتیو اب سن لو، جنت فار ایور، جہنم فار ایور. اب نہ جنت میں موت آئے گی نہ جہنم میں موت آئے گی. موت جس چیز کا نام تھا اس کو موت آ گئی، موت کو ختم کر دیا گیا، موت نہیں آئے گی. تو جہنم میں موت نہیں آئے گی. دنیا میں انسان جلا، ایک بار جلا، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوئی، اس کے بعد مر گیا. لیکن جہنم میں بار بار جلنے کی تکلیف ہوگی. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے چمڑے ایک بار جل جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار جلنے کا مزہ وہ چکھیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم میں اللہ بار بار جلنے کی تکلیف دے گا. جہنم میں کھانا کیا ملے گا؟ کوئی فروٹ ملے گا، کوئی پھل ملے گا؟ جی ہاں، پھل ملے گا. انار نہیں ملے گا، آم نہیں ملے گا، وہاں دنیا کے پھل نہیں ملیں گے. جہنم میں صرف ایک پھل ملے گا. کون سا پھل ہوگا وہ؟ دیٹ از کالڈ زقوم. اس درخت، اس پھل کا نام ہوگا، اس درخت کا نام ہوگا زقوم. اور یہ زقوم نام کا جو پیڑ ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا. یہ پیدا بھی ہوگا تو جہنم ہی کے اندر پیدا ہوگا. دنیا میں کہیں اس کی کھیتی نہیں ہوتی. وہ آگ میں سے نکلے گا، وہ جہنم کی آگ میں سے نکلے گا. جب قرآن میں زقوم کا ذکر کیا گیا تو مکہ کے کافروں نے مذاق اڑایا، کہا ارے ایسا کون سا پیڑ ہے جو جہنم کی آگ میں نکلے گا؟ آگ میں کہاں کوئی پیڑ نکل سکتا ہے؟ اللہ نے کہا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے زقوم کو آزمائش کا سبب بنا دیا، ہم نے فتنہ بنا دیا ظالموں کے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، وہ تلچھٹ کی طرح کھولتے ہوئے پانی کی طرح، کھولتے ہوئے تیل کی طرح جہنمیوں کے پیٹ میں کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے. زقوم ان کو کھلایا جائے گا. اور کیا کھلایا جائے گا؟ جمعہ کی نماز آپ نے کل پڑھی ہوگی، امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی ہوگی. اللہ نے اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں کو کیا ملے گا کھانے کے لیے. لیس لہم طعام الا من ضری، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہ ملے گا سوائے ضری کے. ضری کیا ہے؟ یہ کانٹے دار جھاڑی ہے، ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، وہ جھاڑی اور وہ کانٹے دار درخت ان کو کھلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضری، ان کو سوائے ضری کے کچھ اور نہیں کھلایا جائے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کھا کر کے بھی ان کے بدن میں کوئی طاقت نہ آئے گی اور نہ ان کی بھوک مٹے گی. جہنمیوں کو پینے کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا سقوا ماء حمیما، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹوں کی اتڑیاں گل جائیں گی. جہنمیوں کو بیڈ کیا ملے گا؟
فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے بستر بھی آگ کے ہوں گے، ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا، ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، ان کا بستر، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا وہ بھی آگ۔ دنیا میں ہر قیدی کا ایک لباس ہوتا ہے، ایک ڈریس ہوتا ہے، کیا جہنمیوں کا بھی کوئی ڈریس ہوگا؟ اللہ نے کہا ہاں ہوگا۔ کیا ڈریس ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، جہنم کی آگ سے ان کے کپڑوں کو کاٹا جائے گا۔ سرابیلہم من قطران، اور تارکول کے ڈامر کے ان کے کپڑے ہوں گے، تارکول کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، قطران یعنی تارکول کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ تغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ انسان کی باڈی کا سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے اس کا چہرہ۔ انسان اپنے چہرے کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی حفاظت کرتا ہے چہرے پر لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنے والا داڑھی کے لیے وہ آج کل آتے ہیں، وہ سب تیل وغیرہ، کریم وغیرہ، سیرم وغیرہ آتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں۔ چہرے کے لیے فیس واش آتے ہیں۔ ہماری عورتیں ماشاءاللہ کتنے خرچ کرتی ہیں اپنے میک اپ کے اوپر۔ انسان کو چہرے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے انسان کے چہرے پر حملہ کرے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 29ویں پارے میں، سأصلیہ سقر، ہم جہنمی کو سقر میں ڈالیں گے۔ وما ادراک ما سقر، اور تو کیا جانے کہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ ہوگی جو تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا تلفع وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور جو دنیا میں بڑے ہینڈسم اور بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت تھے، جن کو اپنے چہروں پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، وہ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد بدصورت ہو جائیں گے۔ جہنم کی آگ ان کو بدصورت کر دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میرے بندو ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، لیکن تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتے تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بتاؤ میرے بندو تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہم غلطی مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بد نصیبی ہم پر غالب آ گئی تھی، اے اللہ ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے، ایک بار تو ہم کو جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیا تو ہم ظالم مانے جائیں گے، ایک بار تو جہنم سے نکال دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا نہیں، اللہ کہے گا نہیں، اللہ اپنی نظر رحمت کو پھیر لے گا۔ جہنمی ریکویسٹ کریں گے اللہ تو ایک بار نکال دے جہنم سے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سدھر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اکسؤوا فیہا، اسی جہنم میں ذلیل ہو کر کے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ یہ انداز سوچو میرے بھائی، باپ جب بیٹے سے بہت غصہ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مجھ سے بات مت کرو۔ ماں جب بہت غصے میں ہوتی ہے کہتے ہیں مجھ سے بات مت کرو۔ ہمارا رب جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، وہ اتنے غصے میں ہوگا اس دن کہے گا لا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ ارے دنیا میں کم سے کم اس نے ہم کو یہ پرمیشن تو دی کہ اس کو منا سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں، اس کے سامنے روئیں گے وہ معاف کر دے گا۔ وہ تو ہر رات کے ہر آخری حصے میں، روزانہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین اترتا ہے دنیا کے آسمان پر۔ اللہ کیسے اترتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اس آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟
کم سے کم آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کرنے کو تیار ہے، ہم مناتے نہیں ہیں، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، کہ ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ اللہ ہم سے غصے میں کہے گا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ہم سے بات مت کرو۔ تو جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میرے بندو ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے جو بھڑکنے والی ہوگی۔ لا يصلاها الا الاشقاء، اس جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ بہت بڑے بد نصیب ہوں گے۔ الذی کذب وتولی، اور اس کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے دین کو جھٹلائیں گے، جو اللہ کی شریعت سے منہ پھیر لیں گے۔ جہنم میں جانے والا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر کہا کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیو، جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، بار بار متنبہ کیا ہے اپنی امت کو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے سے بات کرے گا، لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، اور بندے کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ بھدوئی کا انسان اپنی بھدوئی کی لینگویج میں بات کرے گا، اردو بولنے والا اردو میں بات کرے گا، انگریزی بولنے والا انگریزی میں بات کرے گا۔ اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، بندہ داہنی طرف دیکھے گا اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی، سامنے دیکھے گا اپنے کالے کرتوت نظر آئیں گے، اپنے گناہ نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں او میری امت کے لوگوں، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام کر لو، جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے ہی صحیح تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی؟ بھئی نبی کو یہ اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، صحابہ کو کیا ضرورت ہے؟ مگر انہیں بھی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو خبردار کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کا انتظام ہے۔ کچھ نہیں ہو سکے اللہ کی راہ میں کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے صحیح اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، آخری ٹائم ہے، انتقال ہونے والا ہے، اور عمر فاروق کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، اے امیر المومنین آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کے بہت بڑے صحابی ہیں، آپ کو تو اللہ نے توفیق دیا، آپ اسلام قبول کرتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں تو آپ سے راضی ہوتے ہیں، آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے، آپ ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اور جب ابو بکر صدیق دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا دور آتا ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے حکومت کرتے ہیں، اور اگر آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو لوگ آپ سے راضی رہیں گے۔ اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے جو ہے کتنا اپنے آپ کو 30 مار کھا سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے ہم سمجھتے ہیں کسی نے مسجد میں تعاون کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، اللہ کی راہ میں کوئی بڑا کام کر دیا، سمجھتے ہیں ہماری آخرت تو بن گئی نا۔ یہ عمر فاروق ہیں، 22 لاکھ اسکوائر میل پر حکومت کرنے والا، اپنے دور کا ایک یعنی نایاب حکمراں، جن کی حکومت کی تعریف اللہ کے نبی نے کی تھی۔ بستر مرگ پر اپنے آخری ٹائم پر عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو میری تاریخ کے قلابے پڑھ رہا ہے، میری تاریخ میں قلابے ملا رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ ارے میں نے اسلام قبول کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں نے نبی کا ساتھ دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، یہ سب اللہ کا کرم تھا، اللہ کی توفیق تھی۔ اور جانتے ہو عمر کو ٹینشن کس بات کی؟ عمر کو فکر کس بات کی؟ لو ان لی طلاع الارض زادا
لفتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان ارا۔ اے عبداللہ ابن عباس، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر زمین بھر کے سونا بھی میرے پاس آ جائے، زمین کے برابر سونا بھی مجھے مل جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا، میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا، میں جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، تو عمر فاروق زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا، میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، اگر زمین بھر کے سونا بھی اللہ لے تو میں دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمر فاروق، یہ صحابہ تھے، ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی میرے بھائی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی فکر مت کیجیے، آپ پیسے مت کمائیے، بچوں کا حق مت ادا کیجیے، شریعت نے کہیں منع نہیں کیا، مگر آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے؟ دنیا منزل نہیں ہے، دنیا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ایک مسافر، آپ بھدوئی سے لکھنؤ جا رہے تو پرتاپ گڑھ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ایک ہالٹ ہے، آپ ٹھہرے، آپ کو پانی پینا تھا، آپ نے اتر کے پانی پی لیا، سموسہ کھا لیا، لیکن آپ کی منزل لکھنؤ ہے، آپ کو دلی جانا، آپ کا ٹارگٹ دلی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ آخرت ہونا چاہیے، اور جس نے اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، دنیا تو بھائی جھک مار آپ کو ملے گی، دنیا تو ملے گی، دنیا کی روزی روٹی تو اللہ نے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے وہیں پر لکھ دی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، فَيُكْتَبُ أَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ بچے کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، عمل کیا کرے گا، کیسا عمل ہوگا، اس کا اچھا ہوگا برا ہوگا سب لکھ دیا، اور بچے کی عمر لکھ دی جاتی ہے، 60 سال جیے گا، 50 سال جیے گا، 10 سال میں مر جائے گا، 1 ہفتے میں مر جائے گا، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور بچے کی رزق، اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے، کتنا پیسہ کمائے گا، کروڑ پتی بنے گا، ارب پتی بنے گا، کیا بنے گا، لکھ دیا جاتا ہے، اور شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب سب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لکھ دیا گیا ماں کے پیٹ میں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو جانا ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ کے نبی نے دیا ایک حدیث میں، بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عمل نہیں کریں گے، تقدیر لکھ دی گئی ہے لیکن آپ عمل کریں گے، کیوں؟ کیونکہ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر انسان کو اس کی تقدیر کے مطابق اس کے لیے عمل آسان کر دیا گیا۔ جس کو جہنم میں جانا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور جس کو جنت میں جانا ہے اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو عمل کرنا ہے، تقدیر کی بنیاد پر بیٹھ کے نہیں رہنا ہے۔ تو روزی روٹی تو میرے بھائی ملنی ہے، روزی روٹی کے لیے کوئی حرام کا راستہ اپنا رہا ہے، کوئی ناجائز کا راستہ اپنا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے وہ ناجائز اور حرام راستے اپنا کر کے اپنے مقدر سے زیادہ روزی پائے گا۔ نہیں صاحب، آپ کو جتنی روزی ملنی ہے وہ تو ملے گی۔ ایک آیت سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھائیے، اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا، جس کو صرف دنیا سے مطلب ہوگا، جو دنیا کو کھانے کمانے اور دنیا ہی کے چکر میں پڑا رہے گا، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہوگی، اللہ نے فرمایا اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جس کو چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دنیا تو ہم دیں گے، دنیا تو ہم دیں گے۔ دنیا تو اڈانی اور امبانی کو بھی مل رہی، بھائی صاحب، دنیا تو ان کو بھی مل رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کو برا بھلا کر رہے ہیں، ان کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہم ان کو بھی دنیا دیں گے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، مگر پھر ایسے انسان کو ہم ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها
سعیہا وہو مومن، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے گا، جس کے دل میں آخرت کی زندگی کا سودا سما جائے گا، جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے گا۔ آخرت صرف ارادے سے نہیں ملے گی۔ آپ رات میں فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے سوئے ہیں اور فجر میں سوئے پڑے رہیں اور کہیں صاحب میں تو ارادہ کر کے سویا تھا، ارادے سے آپ کی فجر ادا نہیں ہوگی، آپ کو فجر میں اٹھنا پڑے گا۔ شریعت جنت آپ کو خواہش سے نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا جو آخرت کا ارادہ کرے گا پلس کوشش کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہوگا۔ بھائی قبر پرست پیدل نہیں سر کے بل حج کرے، اس کا حج اللہ کے قبول تھوڑی ہوگا۔ کوئی قبر پرست ہے وہ پیدل نہیں سر کے بل حج کر لے، اس کا حج قبول ہو جائے گا؟ نہیں قبول ہوگا۔ تو توحید ضروری ہے اللہ کی۔ تو تین کنڈیشن ہے آخرت میں کامیابی کی، ایک تو آخرت کی فکر کریں، آپ آخرت کے لیے کوشش کریں، اور پلس توحید اور ایمان والا ہو۔ اللہ نے کہا یہ تین کنڈیشنز اگر آپ ان کو فلفل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی ہم قدر کریں گے اور ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم سے اللہ بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور اللہ ایسے اعمال سے ہم سب کو بچائے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہماری جائز تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرمائے، اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی زندگی کی، اپنی قیمتی چیزوں کی اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔